الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحابہ دامن ابدا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال اہل بیت کو نماز کا حکم دو. واصطبر علیہا، اور اس پر پابندی کرو. ایک تو نماز پر پابندی کرنا، دوسرے گھر کے سرپرست، گھر کے مکھیا یا گارجین پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرے. علماء نے فرمایا ہے والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنی 7 سال، حدیث میں بھی ہے، اپنی 7 سال یا 7 سالہ اولاد کو نماز پڑھائے بھی اور نماز سکھائے بھی. نماز پڑھوائے اور نماز سکھائے. اب نماز ہی نہیں، خالی نماز کے جو متعلقات ہیں، اذان، تکبیر، اقامت، طہارت، وضو، غسل، واصطبر علیہ وامر، سب چیزیں آ جاتی ہیں. نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے ارکان، نماز کے مستحبات، آداب، اور ساتھ میں نماز کے جو متعلقات ہیں، اذان، تکبیر، وضو، طہارت، جتنی چیزیں، طہارت مکان، طہارت لباس، طہارت جسم، یہ سب آداب اور سب ضروریات ماں باپ پر لازم ہے کہ 7 سالہ اولاد کے ساتھ یہ ساری کارروائی کریں. اگر نہیں کر رہے ہیں ماں باپ تو خود ماں باپ ان چیزوں میں گرفتار ہوں گے اور پکڑے جائیں گے. گزشتہ اتوار کو میں بتایا تھا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو 8 مہینے مسلسل رسول اللہ گھر سے فجر میں نکلتے تھے حجرہ مقدسہ سے اور مولا علی اور فاطمہ کے دروازے پر 8 مہینے مسلسل چلو اہل بیت نماز پڑھو، اہل بیت نماز پڑھو. اہل میں سبھی آ جاتے ہیں. اہل بیت رسول اللہ کے اہل بیت 3 طرح کے تھے. اہل بیت ازواج مطہرات. اہل بیت میں سب سے پہلے آتے ہیں آپ کی بیویاں اور آپ کی جو اولاد، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کی صاحبزادیاں. یہ اہل بیت اصلی ہیں. اور ایک اہل بیت داخلی جن کو رسول اللہ نے اپنی ابا، اپنی چادر میں داخل کیا تھا، وہ اہل بیت داخلی کہلاتے ہیں. کہ ایک مرتبہ ایک چادر لی، فرمایا علی اس میں آ جاؤ، فاطمہ اس میں آؤ، حسن اس میں آؤ، حسین اس میں آؤ. یہ اہل بیت داخلی ہیں.
صحابہ نے جب یہ آیت مبارکہ اتری کہ اے نبی خدا تمہارے اہل بیت سے خضر کو دور کرنا چاہتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا حضور آئیے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور اہل بیت اتباعی، اہل بیت اتباعی جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، پیروی کی، وہ سب آپ کے اہل بیت۔ رسول اللہ نے محروم کسی نہیں چھوڑا۔ ایک حدیث اور بھی ہے، وہ کلو مومن تقین فہو آلی، ہر متقی مومن میری آل ہے، میری آل ہے۔ تو وامر اہلک بالصلاۃ سے تینوں اہل بیت مراد لیا، اہل بیت اصلی، اہل بیت داخلی اور اہل بیت اتباعی، یہ سب اس میں سب کو۔ لا نسألک رزقا، ہم نے تم سے رزق نہیں مانگا ہے، نہ مانگتے ہیں۔ نحن نرزقک، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے سن، رزق ہم تجھے دیتے ہیں۔ اور آخری پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رزق کے لیے ایمان اگر خدا دے، یقین دے، تو جتنا انسان رزق لیے پریشان ہے اتنا پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، پیرے پیرا میرے میراں، اپنی کتاب فتح الغیب، غنیت الطالبین، بہت سی کتابیں آپ کی ہیں، تو ان میں سے کسی میں شاید غالباً فتح الغیب میں ہے، فرماتے ہیں تیرا مقصوم تجھے خود تلاش کر لے گا۔ مقصوم جو انسان کی قسمت میں لکھا گیا ہے، مقدر، یہی فرمایا جس طرح سے موت انسان کو پکڑ لیتی، تلاش کر لیتی، ایسے ہی اس کا رزق بھی اس سے خطا نہیں کرتا ہے۔ تیرا مقصوم تجھے پکڑ لے گا، جو تیری قسمت میں ہے، تیرا لکھا ہے، وہ جائے گا نہیں۔ حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے، بس خدا یقین دے، حق یہی ہے۔ من کان فی عمل اللہ کان اللہ فی عملہ، جو بندہ جو بندی خدا کے کام میں لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، وہ حدیث آئندہ اتوار کو انشاءاللہ ہم سنائیں گے، بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے، خدا بند قدوس اس کی مدد میں رہتا ہے۔ مومن کی مدد کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہ جملہ آخری اس آیت کا، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، العاقبۃ انجام، العاقبۃ المحمودہ یا العاقبۃ الحمیدہ، اچھا انجام تو خدا نے تقوی کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ متقین کے بجائے تقوی فرمایا گیا، تقوی، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت کا مطلب یہاں جنت بھی ہوتا ہے، اور جنت تو تقوی کے ساتھ ہے، جنت تو تقوی کے ساتھ ہے، ثواب تو تقوی کے ساتھ ہے، یعنی اہل تقوی کے لیے یہ تسلی دی جا رہی ہے اپنے حبیب کو۔ مراد یہ ہے کہ اے پیارے حبیب، جو اہل تقوی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کی تصدیق کی ہے، انہی کے لیے انجام کی بہتری ہے۔ اہل دنیا جو دنیا میں مست ہیں، ان کے لیے
یہ بھلائی نہ سمجھیں. علماء فرماتے فیہ تنبیہ ان ملاک الامر ہے التقوی. تمام کاموں کی اصل، تمام کاموں کی جڑ، بنیاد کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، تقوی. اب نماز کا حکم دیا کیوں گیا؟ یہ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں چند حدیثیں لا رہا ہوں یہاں پہ. ایک حدیث میں ہے اذا انہ علیہ السلام کانا اذا اصاب لہ ضر امرہم بالصلاۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ گھر والوں پر جب کوئی فاقے کی نوبت آتی تھی، فقر و فاقے کا جب ٹائم آتا تھا تو آپ کہتے تھے نماز پڑھو، نماز پڑھو، فاقہ دور ہو جائے گا، نماز پڑھو. امرہم بالصلاۃ. اور اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ یہی آیت پڑھتے تھے کہ خدا نے حکم دیا ہے جب کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھو. ایک بہت بڑے امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، وحید ابن منبہین. آپ لوگ اردو کتابوں مطالعہ کرتے ہو تو ان سے روایتیں بہت آتی ہیں، لکھا ہوتا جگہ جگہ. بہت بڑے امام ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ حاجتوں کو پورا کرنے میں، کوئی ضرورت، کوئی حاجت درپیش ہے، اس کو حاصل کرنے میں، اس کو پورا کرنے میں نماز سے بہتر مؤثر کوئی عمل نہیں. اس صلاۃ غوثیہ، صلاۃ حاجت جو ہمارے بزرگوں سے منقول ہے، وہ بھی اسی آیت کی تفسیر ہے یا اسی حدیث کی وضاحت ہے. ان الحوائج لم تطلب من اللہ تعالی بسل الصلاۃ. فرماتے خدا سے حاجتیں، خدا سے ضرورتیں طلب کرنے کے لیے نماز سے بہتر مؤثر کوئی عمل نہیں ہے. انسان پر بڑی سے بڑی پریشانی آئے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اس کے حل کو تلاشے. خدا سے بھی فرمایا اولین پہلے کے لوگ نماز سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے. یونس علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے. لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، تسبیح نہ پڑھتے تو مچھلی کی پیٹ سے نجات نہیں ملتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہی ہے. امام شافعی خود فرماتے ہیں بلا کو دفع کرنے میں تسبیح سے بہتر کوئی عمل نہیں. بلا و مصیبت دفع، تسبیح، اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی تسبیح ہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی تسبیح ہی ہے. یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں جو عابدین گزرے ہیں، جو سچے عابدین گزرے ہیں، عابدین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی رحمت کی چادریں اوڑھ کر آتے ہیں. اور پھر صوفیہ اکرام نے بڑی تفصیلیں کی ہیں، جسم کی نماز، روح کی نماز، قلب کی نماز، سر کی نماز، بہت سی تفصیلیں کی ہیں. قلب کی نماز جو مراقبہ کرتے نا، مراقبہ، یہ مراقبہ اصل میں قلب کی نماز ہے. اور لا الہ الا اللہ جب زبان سے ورد کرتے کرتے بندہ جب عادی ہو جاتا ہے، دل اور زبان، آنکھیں سو رہی، اس کا زبان اس کی خاموش ہے، تو قلب اس ورد کو کرتا رہتا ہے. اور کبھی بھی تنہائی کر کے دیکھیے، لا الہ الا اللہ کا جب ورد قلب کرے زبان،
بند دو آنکھیں مچی تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. یہ دل سے لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ روح کی نماز ہے. اب رہا یہ سر کی نماز، اقفا کی نماز، یہ کسی کو بعض اولیاء نے فرمایا ہے توحید لسان، زبان کی توحید، لا الہ الا اللہ زبان سے توحید کرنا. توحید قلب، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید روح، جب قلب پڑھے الا اللہ کا ورد کرے. بہرحال یہ بڑے لوگوں کی باتیں، اونچے لوگوں کی باتیں. ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، زائد پرست لوگ ہیں. کل ملا کے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو حکم دیا نماز کا. نماز جہاں دین کا ایک سکون ہے، ستون ہے، دین کا رکن ہے، وہ تو ہے ہی. صحیح بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی ایمانی زندگی کا ایک نقشہ ہے. ہماری ایمانی زندگی کا نماز نقشہ ہے. ہمارے کام، ہمارے کاروبار، ہمارے سفر، ہماری تقریبات، ہمارے پروگرام سب نماز کے حساب سے بننا چاہیے. اور جو سچے مومن گزرے ہیں وہ اپنے سفر کو 200-600 کلومیٹر کا سفر جب کرتے ہیں تو وہ نماز کے حساب سے ہی اپنا پروگرام بناتے ہیں. اب رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا شوق عطا فرمایا ہے، جنہیں خداوند قدوس نے اپنا شوق عطا فرمایا. شوق اس جو قلب کی نماز ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ادب ملتا ہے، عشق ملتا ہے، زہد ملتا ہے، ان کی نماز کتنی وزن ہوتی ہے، کتنی مؤثر ہوتی ہے. تو ایک حدیث میں آیا رکعتان من رجل زاہد قلبہ خیر واحب الی اللہ من عبادت المتعبدین الی آخر الدہر. اس مومن بندے کی 2 رکعت جس کا دل دنیا سے ہٹ گیا ہے، دنیا میں رہے، کام بھی کرے، کاروبار بھی کرے، لیکن دل دنیا میں نہ لگا ہو، دل اس کا دنیا میں اٹکا نہ ہو. لمبی امیدیں اس نے ختم کر دی، پوری ایمانداری سے محنت کرتا ہے. ہم نے بتایا پیچھے آیت میں جو 5 ہی وقت تو نماز کے بتائے گئے، باقی تو فری وقت ہے. رکعتان من رجل زاہد قلبہ، اس بندے مومن کی 2 رکعت جس کا دل دنیا سے ہٹ گیا ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہیں تمام زمانے کے متعبدین کی عبادت سے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو عشق میں فنا کر دیا ہو، ما سوا اللہ کو نکال دیا ہو، ان کے لیے بھی حدیث ہے نفس من انفاس المشتاقین، نفس من انفاس المشتاقین، جو خدا کے شوق، خدا کے عشق میں ہر وقت مست رہتے ہیں، ان کا ایک سانس ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. جنات و انسان کی عبادت سے بہتر ایک سانس. لیکن یہ بڑے اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم لوگ بہت نیچے ہیں. اور اس آیت میں ان دونوں چیزوں کا ذکر موجود ہے. اب ایک مشرکین مکہ کی حماقت کو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کی تلقین فرمائی کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. ان کی بکواس ایک اور بیان کی جا رہی ہے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا، اور کریے انسان کی جب عقل مالی جاتی ہے یا اناد
برس انار جب دل میں ہوتا ہے. یہ مکے کے لوگ ہی تو تھے جنہوں نے جبل ابو قبیس پر اپنی آنکھوں سے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا. وہ مکے کے لوگ ہی تو تھے جنہوں نے پتھروں کو سلام کرتے دیکھا تھا. سراپا سر ذات جسے خدا نے معجزہ بنایا ہو اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، خدا کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لا رہے؟ دیکھیے آپ حماقت دیکھیے ان کی، مکے کے لوگوں کی. قالو کا فاعل کفار قریش ہیں، قریش مکے کے، یہ قریش خاندان قریش، ابو جہل ابو لہب، یہ حماقت کر رہے تھے. زمین پہ بیٹھ کے انگلی کے اشارے سے چاند چیرا جا رہا ہے، یہ معجزہ ہی نہیں ہے. چھوٹی سی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر پورے عرب کے فصحا بلغا کو چیلنج دیا گیا اور آدھی آیت کا مثل نہ لا پائے، یہ معجزہ ہی نہیں تھا. کیا بولے؟ لولا یاتینا، کیوں نہیں لاتے محمد ہمارے پاس کوئی معجزہ، جو ہم بتائیں وہ لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے آپ پوری کیسا احمقانہ سوال تھا. سراپا معجزہ دیکھ کر اس کے بعد سوال کرنا کتنی بڑی حماقت. اللہ تعالیٰ کے پھر حبیب کی ذات سراپا معجزہ تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی. ارے یہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر پھر بھی یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو صحف اولا صحیفے کی جمع ہے، صحف اولا، توریت، زبور، انجیل، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جو پچھلی کتابوں میں تھا وہ سب ایک اس کتاب میں ہے. اولم تاتہم بینۃ ما بینہ مانے گواہ کے بھی آتے ہیں. یہ ایک کتاب پچھلی کتابوں کی گواہ ہے. تمام پچھلی کتابوں کا علم. سوچنے کی ضرورت ہے، ایک کتاب جس میں 1,00,000 معجزے ہیں، 1,00,000 معجزے والی کتاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے معجزہ لاؤ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ. اے پیارے حبیب، ان کو ہم ہلاک کر دیتے عذاب سے، آپ کو بھیجنے سے پہلے آپ کو نہ بھیجتے اور ایسے ہی نے ہم ہلاک کر دیتے یا ایسے ہی دوزخ میں ڈال دیتے، تو یہ قیامت میں کیا کہتے؟ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اگر انہیں ہم ہلاک کر دیتے تو قیامت کے دن بطور حجت، بطور مناظرہ، جو چاہے کہہ لیں، کیا کہتے؟ ربنا، اے میرے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، مانتے، رسول کو مانتے، جو رسول کتاب لے کے آتے اس کو مانتے ہم. من قبل ان نذل ونخزى، ذلیل ہونے سے پہلے، رسوا ہونے سے پہلے. عذاب خود ایک ذلت ہے، عذاب خود ایک رسوائی ہے. ایک سر مشرکین مکہ اور کہتے تھے، جو بڈھے لوگ تھے وہ کہتے تھے، بڑے کتنی تکلیف، کتنا صبر کرتے تھے رسول اللہ، ان کی ان باتوں سے پتہ لگتا ہے. کہتے تھے لڑکوں ذرا صبر کرو، یہ محمد خود ہی ماد اللہ ختم ہو جائیں گے، جب محمد دنیا چلے جائیں تو یہ سب فتنہ چلا جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل متربص، کہتے تھے انتظار کرو، یہ کہتے مان اللہ محمد کی موت کا انتظار کرو. تو اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب ان سے کہو تو کل متلبس، تم سب انتظار کرو، ہم بھی کر رہے تم بھی انتظار کرو. فتربصوا، تو انتظار کرو تم، ان قریب جان لوگے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی علاقے کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت عاقلہ دی ہے، قوت ناطقہ دی ہے، علماء نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسئلہ ہے وہ سنیے آپ. رسول نہ آئے، رسول نہ آتے، کتابیں نہ اترتی، کوئی ہادی، کوئی رہنما خدا نہ بھیجتا، تب بھی انسان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت عاقلہ اور قوت ناطقہ عطا فرمائی ہے، اس قوت عاقلہ اور ناطقہ کی بنیاد پر وہ خدا کو ایک مانتا. انسان پہ واجب تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ قوت ناطقہ اور عقل اور دانائی دینے کے بعد بھی اس نے نبوت کو بھی بھیجا اور کتاب کو بھی بھیجا، پیغمبر بھی بھیجے اور رسول بھی بھیجے، تاکہ یہ پیغمبر، یہ کتابیں پچھلا بھولا سبق یاد دلاتے رہے. بھولا سبق کیا ہے؟ وہی سبق میثاق کا سبق، عالم ارواح میں خدا نے جو سب سے میثاق دیا تھا، الستو بربکم، یہ آ کے بھول جاتے، وہی بھولا سبق ہے. پیغمبر، رسول، یہ خدا کا فضل ہے کہ جب سے دنیا میں انسان بنائے ہیں اس نے، تب سے برابر وہ پیغمبر رسول بھیجتا رہا ہے تاکہ وہ بھولا سبق یاد دلاتے رہے. من اہتدی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کہ وہ لوگ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ فیہ تحدید شدید، فستعلمون، مریں گے تب آنکھیں کھولیں گی ہدایت یافتہ کون ہے. امام کاشفی فرماتے ہیں پیغمبر اور ان کے صحابہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور راہ نمائندہ بھی ہیں، راہ دکھانے والے بھی ہیں. اصحابی کالنجوم ابھی ایہم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں. اور نبی کے بارے میں فرمایا راہداں، راہبی، راہبر، راہداں، راہبی، راہبر، در حقیقت نیست جز خیر البشر، راستہ جاننے والے ہیں، راستہ دیکھے ہوئے ہیں اور رہنمائی کرنے والے ہیں. تینوں صفات جس میں جمع ہے وہ ہے خیر البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راہداں، راہبی والراہبر، در حقیقت نیت جز خیر البشر. یہ کمال، یہ خوبی مصطفیٰ علیہ رحمت کے اندر ہے. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی صحبت میں رہ کر کے، وہ حدیث جو میں نے 2 اعتبار پیش کر ادھوری چھوڑی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا ہے، کوئی رسول ایسا نہیں ہوا ہے جس کی امت میں حواری اور اصحاب نہ ہوئے ہوں. حواری اور اصحاب، حواری خاص صحابی، خاص لوگ، اور اصحاب عام. یاخذون بسنتہ، وہ ہمیشہ حواری اور اصحاب اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے رہے ہیں، ان کے امر و نہی کی پیروی کرتے رہے. لیکن بعد میں ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. وَتَخَلَّفَا مِن بَعْدِهِمْ خَلُوفٌ،
نااہل لوگ بھی کچھ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب جو نااہل لوگ پیدا ہوں، اہل لوگ نااہل تو نااہلی دکھائیں گے، لیکن اہل کیا کریں؟ فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. تو جو ناخلف لوگ، برے لوگ آئیں، بری چیزیں ایجاد کریں، بری رسمیں ایجاد کریں، تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کا تدارک کرے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دونوں سے نہیں کر سکتا ہے تو دل سے برا جانے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی. اور ارباز ابن ساریہ ایک اور صحابی ہیں، فرماتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ. ایک دن اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب نے ہمیں نماز پڑھائی. سرکار کی عادت کریمہ تھی نماز پڑھا کے فوراً چہرہ صحابہ کر لیتے تھے. صحابہ کرو، اس لیے امام کے لیے حکم ہے جیسے ہی سلام پھیرے تو فوراً مقتدیوں سے پیٹ پھیر لے. بہت سے لوگ بیچارے امام نہیں جانتے، وہ مقتدیوں سے پیٹ بیٹھے، کچھ وظیفہ پڑھ لیں گے، کچھ کر لیں گے، اس کے بعد پھر وہ جیسے ہی سلام پھیرے ویسے ہی مقتدیوں سے پیٹ پھیر لے. یہ تو دائیں طرف منہ کرے یا بائیں طرف. بہت سے لوگوں کی یہ ہے کہ آپ نہیں، وہ اسی طرف منہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، مقتدیوں سے پیٹ پھیرنا ضروری ہے. اب چاہے دائیں طرف چہرہ کر لے، بائیں طرف کر لے، میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کرے. اب وظیفہ جو بھی پڑھنا ہو تو وہ ہم نے بھی بتایا تھا پہلے کبھی کسی نشست میں کہ ہر وہ نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہو، وظیفہ بھی، دعا بھی لمبی نہیں مانگنا چاہیے. بہت ہی آدھا منٹ، آدھا کہ بہت چھوٹا سا چھوٹی سی دعا اللہم انت السلام منک السلام پر اور درود شریف پر ختم کر دینا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے وہ سنتیں پڑھنے، فرض پڑھنے کے بعد پھر کام میں لگ جاتے ہیں. تو علماء نے فرمایا ہے فرض کے بعد جو سنت موقدہ ہے اگر تاخیر کی جاتی ہے یا کسی اور کام میں تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی عادت ہے کہ ثم اقبل علینا بوجہہ، حضور واز فرماتے تو ہاں میری طرف چہرہ کر لیتے. فبعثنا، تو ایک دن سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر ہم غلاموں کی طرف چہرے انور کیا اور ایک واز فرمایا. واز یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، اس کے علاوہ ہزاروں کتابیں. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا واضح تو ہے. اور کیا ہے؟ ایک ایک امام کو 5-5 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. یہ 5 لاکھ حدیثیں کیا ہے؟ رسول اللہ کا واضح تو ہے. وعدنا، وعد کہتے ہیں دلوں کو ہلانے والی تقریر وہ ہو، بیان وہ ہو جو انسان کے دلوں کو ہلائے، قلب پر گرے. کیسے تھے وہ دل اور کیسی تھا وہ زبان. اور ظاہر بات ہے اس زبان سے مؤثر کوئی زبان خدا کی مخلوق میں پیدا ہوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا ایسے دل بھی اب دنیا میں نہیں ہو سکتے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سب سے اچھے جو لوگ خدا کے نزدیک تھے ان کو ہی خدا نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اسی لیے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ایسا مؤثر واز فرمایا اس دن، ایسی مؤثر تقریر فرمائی کہ ذرفت منہ العیون. اس واضح مؤثر سے، اس تقریر سے سب صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگے. اور وجلت منہ القلوب، اور دل مچل گئے، دل پھسل گئے، دل لرزے میں آ گئے. فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة موعظة. حضور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ واز رخصتی لگ رہا ہے.
ہمیں لگ رہا ہے حضور کیا ہم میں سے تشریف لے جائیں گے؟ جب آدمی کہیں لمبا جاتا ہے اس وقت ایسی باتیں کرتا ہے. وقال فاوصینا، تو صحابی بولے حضور ہمیں جب اگر ایسا ہے رخصتی بعد ہے تو ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے. وقال اوصیکم بتقوی اللہ، جو جمعے میں خطیب خطبہ پڑھتے ہیں کون سے خطبے میں آتا ہے وہ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے. وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، جیسے آیت میں الْوَاقِعَةُ لِلتَّقْوَى. حضور نے فرمایا ہم تمہیں تقوی کی وصیت کرتے ہیں. پہلی وصیت ہی وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور جو بھی تمہارا رہبر آئے اس کی اطاعت کرنا، بات ماننا. ان کانا عبدن حبشین، اگرچہ تمہارا رہبر عبد حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت سے مت نکلنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَعْشَ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اختلافاً کثیرا. غور کریے، تم میں جو میرے، لیکن صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن بات یہ قیامت تک کی جا رہی تھی. فرمایا تم میں سے جو میرے بعد باقی رہے گا، جیے گا، تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ بہت اختلاف پیدا ہوگا. طرح طرح کے فرقے آئیں گے، طرح طرح کی جماعتیں آئیں گی، طرح طرح کے حالات پیدا ہوں گے. نبوت کی نگاہیں یہ دور دیکھ رہی تھی. اسے ہماری جماعت میں لیں آپ تو قریب قریب ہر خانقاہ ایک علیحدہ اپنا، وہ ہر تنظیم ایک علیحدہ اپنا جھنڈا، علیحدہ جھنڈا، علیحدہ ٹوپی، علیحدہ یہ، علیحدہ وہ، علیحدہ وہ، علیحدہ اختلافاً کثیرا. اور کچھ اب ایسے لوگ کیا کرو گے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین. جب اس طرح کے اختلافات آئیں تو تم میری سنت، غور کریے بھائی، سنت کی بات بتاؤں، میں پرسوں اس بات پہ غور کر رہا تھا. ایسے کھائیے، کھانے پینے کی سنتیں تو عمل کرنا بہت آسان ہے. اب مجھے ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے حضرت انس بن مالک سے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اے انس، وَإِن قَدَرْتَ، اگر تم سے ہو سکے تو کرنا، تو صبح شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی طرف سے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے. تین سانس میں پانی پینا یہ بہت آسان سنت ہے، لیکن صبح اس حال میں ہو، شام اس حال میں ہو کہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو. یہ سنت محذوف ہے حضرت. ارے چاش تو اسلام تو بڑھیا نکل لیتی ہے. کینہ نہ ہو کسی کے بارے میں دل میں، یہ ہے دل گردے کا کام، یہ ہے سنت عظیمہ. مومن کے لیے ہر وقت خیر خواہی ہو. یہ نہیں کہ چاش کرنا کوئی حقیر چیز ہے، لیکن یہ چاش تو اسلام تو بڑھیا نکل لیتی ہے. یہ انتہا پسندی اس بات کی علامت ہے کہ مکمل دل میں کینہ ہے. صبح اس حال میں ہو مومن کہ کسی مومن کے بارے میں دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی سنتوں پہ عمل کرنا یہ ہے دل گردے کا کام، یہ ہمت جوان مردی کا کام. اور سرکار نے اپنی سنت پھر فرمایا سنت و خلفائے راشدین،
خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، مولا علی، ان کی سنت مہدینا یہ ہادی ہیں، ہادی ہدایت یافتہ ہیں، ہادی بھی ہیں۔ پھر فرمایا تمسکو بہا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وعضو علیہا بالنواجذ، اللہ اکبر۔ اور جب کوئی چیز آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور کوئی چھڑانا چاہ رہا ہے تو اس وقت انسان کس سے پکڑتا ہے؟ جب دیکھتا کہ ہاتھوں تو کوئی چھڑا لے گا تو بھی یہی ہے، وعضو علیہ بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا۔ ایسی صورت میں میری سنت تمہارے ہاتھ سے نہ جائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی نئی باتوں سے، بدعتوں سے بچتے رہنا۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اتنی حدیث کتابوں میں حدیث ہے۔ خیر، یہ 16واں پارہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج اس نے مکمل کرا دیا۔ ایک حدیث اسی آیت پر، اور کہ یہ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے انسانوں کو، شر کرتے ہیں، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، اس کے بعد بھی عذاب نہیں آتا ہے، یہ مہلت کیوں دیتا ہے؟ قیامت میں عذر ختم کرنے کے لیے، قطع حجت کے لیے، قطع عذر کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کا پیارے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر کریں گے، عذر پیش کریں گے، احتجاج کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو زمانے فترت ایسے زمانے میں انتقال کیا جس نے کوئی زمانے نبوت نہیں پایا، نبی نہیں پایا، جیسے ہمارے آپ کے نبی کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کے زمانہ جو تھا وہ زمانے فترت کہلاتا ہے، مکے والوں کے لیے خاص طور سے، عرب والوں کے۔ تو زمانے فترت میں جو انتقال کر گئے تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا یقول لم یاتنی رسول، ہمارے پاس مولا کوئی رسول تو تیرا آیا نہیں تھا، تو ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اور یہی آیت پڑھے گا۔ دوسرا ہوگا والمغلوب علی عقلہ، پاگل، دیوانہ، کہ عقل اور قوت ناطقہ یہ خود ایک رہبر ہے انسان کا، تو پاگل، دیوانہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کو آرام میں رکھا جائے گا، آرام، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، تو آرام سے یہ تو پاگل کہے گا لم تجعل لی عقلا انتفع، بھائی تو نے ہمیں عقلی نہیں دی جس سے میں فائدہ حاصل کرتا۔ ویقول الصغیر، اور مشرکین کے چھوٹے بچے جو ہیں، مشرکین کے چھوٹے بچے یہ کہیں گے لا عقل، اے مولا میں تو بالغ ہی نہیں ہوا، عقلی ہی نہیں ہوا، تو ہمیں یہ دوزخ میں، ہمیں جنت سے کیوں محروم کیا گیا؟ تو فرماتے فَتُرْفُ لَهُمْ نَارٌ، ان کے سامنے دوزخ کو لایا جائے گا، اور دوزخ کو لایا جانے کے بعد ان سے کہا جائے گا تم اس میں داخل ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں سعید تھے وہ فوراً خدا کا حکم پاتے ہی داخل ہونے لگے گے۔ بس بولا ہے فرشتوں کے جنت میں جاؤ، اور جو اس کے علم میں شقی اور بدبخت تھے وہ نہیں جائیں گے، رک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم جانتے تھے اگر تمہارے سامنے رسول آتا تم بڑے ہوتے یا تم عقل پاتے تو جس طرح سے یا تم نے میرے حکم کی عدولی کری تھی بات سورہ طہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے
پوری کرائی. یہ حدیث تفسیر کبیر کے اندر ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ پاک کے حبیب فرماتے جنت میں انسان قرآن نہیں پڑھے گا, کچھ نہیں کرے گا, لیکن سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے گا. لا یقرؤ اہل الجنۃ من القرآن الا سورۃ طٰہٰ و یاسین. جنت میں جنتی قرآن کی تلاوت نہیں کرا کریں گے, لیکن سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ضرور تلاوت کیا کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.